اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آستانہ علیہ بوکن شریف گجرات سے پیام محبت کے ایک اور پروگرام میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی نشست پیام محبت کا موضوع حکمت انقلاب کا نبوی منہج۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ حکمت انقلاب کے لیے منہج نبوی ہی کیوں؟ کیونکہ کامل اور ہمگیر انقلاب کا منہاج اور نقشہ صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاریخ انسانی میں کامل انقلاب صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا نے برپا کیا ہے۔ انسانی زندگی کے گوشوں یعنی عقائد، عبادات، سماجی رسوم کے علاوہ معاشرتی نظام، معاشی و اقتصادی نظام اور سیاسی نظام کو تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ بدلا گیا ہے، اور یہ بدلا ہے میرے اور آپ کے کریم لجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام نے۔ جسے کامل اور ہمگیر انقلاب کہا جائے تو وہ یہ ہے، اور وہ نبی آخر الزمان نے برپا کیا۔ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو یکسر تبدیل ہو کر نہ رہ گئی ہو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جد و جہد، سعی، کوشش، محنت و مشقت اور احسار و قربانی کے نتیجہ میں لاکھوں مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب عظیم برپا ہو گیا کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کی فکر بدل گئی، ان کے عقائد بدل گئے، ان کے نظریات بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئی، ان کے عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزویں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئیں، ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں، ان کی صبح بدل گئی، ان کی شام بدل گئی، ان کی زمین بدل گئی، حتیٰ کہ ان کا آسمان بدل گیا۔ یہاں تک کہ اگر پہلے انہیں زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو چکی ہے۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو امی محض تھے وہ متعدد علوم کے موجد بن گئے، جو بے شمار ضمائم اخلاق میں مبتلا تھے وہ مکارم اخلاق کے معلم و داعی بن گئے۔ یہ وہ انقلاب ہے۔ اس حکمت کے ساتھ میرے اور آپ کے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، جس سے انسان کی شخصیت بدل گئی، انسان کی فطرت بدل گئی۔ آئیے اب آیات بینات سے، قرآن مقدس کی پاکیزہ آیات سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں قاری ثاقب اخلاق صاحب کو دعوت دوں گا وہ مائک پر تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين معزز حاضرین و ناظرین، قرآن مقدس کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کا وقت ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا کہ چہروں کی کائنات میں سب سے حسین و جمیل اور خوبرو چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے منہ زمین کا ہو اور آسماں کی بات۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے علامہ ابو بکر زاہدی صاحب۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ایک وہ کلام کے جو قبلہ بابا حضور نے مجھے خود عطا فرمایا اور کہا کہ بیٹا یہ یاد کرو اور ہمیں سناؤ، آج وہی کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مل کر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں۔ کلام کیا ہے؟ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، 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 بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، لگاؤں تمہارا نام مصیبت میں گر لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، پر میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا، پھر لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، لگاؤں گا میں تیرے نعرے، میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ، میں قربان
مدینہ میری بگڑی کو تو سنوارے محمد میری بگڑی کو تو. اور بڑا خوبصورت شعر کہ مزہ ان دنوں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں آیا زندگی کا تیرے پاس دن جو گزارے محمد تیرے پاس دن جو گزارے محمد. اور سید فضل کی بس یہی التجا ہے کہ کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد کبھی آؤ ہمارے محمد کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین آستان عالیہ بوکن شریف گجرات سے پیام محبت آپ کے سامنے نشر ہو رہا ہے. آج کی اس نشست کا عنوان حکمت انقلاب کا نبوی منہج. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہے. جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے دونوں جہانوں میں اس امتحان گاہ میں بھی اور اس ابدی جہاں میں بھی اسے ایک کام کرنا ہے میرا رب اسے دونوں جہاں میں عزتوں کا تاج عطا فرمائے گا. اور وہ ایک کام ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی زندگی کو سیرت کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. جو انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا میرا مالک اس پہ کرم فرمائے گا میرا مالک اسے خصوصی نوازے گا. پھر عزتوں کے تاج اس جہاں میں بھی اس کے سر پہ سجائے جائیں گے اور اس جہاں میں بھی عزتیں اسی کا مقدر ٹھہرے گی. انقلاب بپا کرنے کی بے شمار لوگوں نے دعوے کیے ہیں لیکن حقیقی انقلاب
صرف اور صرف آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم نے بپا کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کرنا چاہتے ہیں، این شاہ صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کے اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے ادارے کے اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آج کی اس پیام محبت کی نشست میں آپ شریک ہوئے۔ انشاءاللہ آپ بھی خطاب فرمائیں گے اور آپ کے خطاب سے جو میرے طلباء ہیں انہیں جلا ملنی چاہیے، ان کے جذبات کو جلا ملنی چاہیے، ان کے جذبات جواں ہونے چاہیے، کہ کیونکہ میں اور آپ جس رستے کے مسافر ہیں، جس مشن کے میں اور سپاہی ہیں، جو مشن حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نور اللہ مرکزہ نے شروع کیا تھا، جس مشن کے میں اور آپ سپاہی ہیں اور مجھے اور آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، اسی مشن کے یہ بھی علم بردار ہیں، حضرت ضیاء الامت کے فیض یافتہ ہیں، حضرت ضیاء الامت کے شاگرد رشید ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر اسی رستے پہ چلتے ہوئے ایک انسان محنت کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اخلاص کا مظاہرہ کرے تو اللہ اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے کام کا جو ڈنکا ہے وہ بجتا ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بھی امید کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی خالص ہو کے للہیت کے ساتھ رب کی رضا کی خاطر محنت اور جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام تک پہنچ سکیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت امام غزالی کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا اخلاص محبت کے حوالے سے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ بڑے غور سے جملے سنیے گا، میری طرف سے آج کی اس محفل کا یہ پیغام ہے، میری طرف سے سب انسان مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ بقول شاعر تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ انسان زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ محض رب کا کرم اور فضل ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ آج کی اس نشست پیام محبت کی تیسری نشست، جس کا موضوع حکمت انقلاب کا نبوی منہج، اس کا سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں، جس کے لیے میں صاحبزادہ سید ہارون رشید شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔
ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہر کجا جہان رنگ و بو، آنکھ از ہاکش برویدہ آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے انہی جملوں کے ساتھ اپنے پیغام کو آپ تک نشر کرنے کی کوشش کروں۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بے شمار طریقوں سے آپ نے انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا طریقہ ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ آپ نے مساوات کا درس عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے سورۃ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر جوڑوں میں منتقل کیا، اور پھر جوڑوں سے بے شمار مرد و عورت کو تشکیل دے دیا ہے، اور اس چیز پہ تم گمنڈ اور غرور میں نہ رہا کرو۔ برابری کا تمہیں درس دے دیا ہے میرے رب نے۔ یہاں میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میرا موضوع مزید کھل جائے گا۔ میرے اور آپ کے رب نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور جانور کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن جانور جو ہے وہ رزق کی طرف اپنی گردن کو جھکاتا ہے، زمین سے رزق کو اٹھا کے اپنی چونچ میں لے کے اوپر آتا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان رزق کی طرف اپنی گردن کو نہیں جھکائے گا، بلکہ رزق کو توڑے گا اور برابری کی سطح پہ رزق کو کھائے گا۔ تو جو رب یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک بندہ رزق کے سامنے جھکے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے؟ اور جو میرے اور آپ کے آقا کتاب لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں ارشاد ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، تیرے رب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بینہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں بینہ معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں دعویٰ اور دلیل ایک جیسے ہوں۔ دعویٰ آپ کا قرآن ہے تو دلیل بھی آپ کی قرآن ہے، یعنی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں کہ مساوات کا درس ہے، تو دلیل بھی پھر یہی ہے۔ پھر آپ کی 63 سال کی زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو ڈانٹا ہو، کسی کو آپ نے ڈیگریڈ کیا ہو، بلکہ جو بھی آیا، حضرت بلال حبشی آئے تو ارشاد فرمایا بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ تو بلال سے کبھی پوچھئے گا کہ عرب میں تو کوئی غلاموں کو حیثیت نہیں دیتا تھا، آپ کو یہ عزت و توقیر کیوں ملی ہے؟ تو وہ بھی یہی ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جنت کا تحفہ صرف مصطفیٰ کی مساوات کی وجہ سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ قصص کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ، کہ قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک انسان تھا، بڑے غرور و تکبر میں رہنے والا انسان تھا۔ دعویٰ آپ کا قرآن ہے تو دلیل بھی قرآن ہے، دعویٰ ہے مساوات تو دلیل بھی مساوات۔ آپ نے یہاں ارشاد فرمایا دیکھو تو صحیح، اسے غور تو کرو، کبھی اس کے خزانے کی طرف دیکھا کرو۔ اس کا خزانہ اتنا تھا جب اونٹ اس کی کنجیوں کو اٹھایا کرتے تھے تو ان کی کمر ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن بڑے غرور و تکبر کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے، یہ اس کا آخری وقت تھا، لیکن مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ ہم نے برابری پہ زندگی کو گزارنا ہے، کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا، تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہاں سے تیرے رب کے کن کا حکم آتا ہے، یہاں قارون کو زمین کے اندر قیامت تک کے لیے دنسا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کا دعویٰ بھی قرآن ہے، دلیل بھی قرآن ہے، آپ کا حکم بھی مساوات ہے، اور آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اور میں اپنی بات کو ایسے ختم کرنا چاہوں گا، رکھ کے لب اسم محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اسم محمد پہ
ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہیں تھا۔ اور میرے موضوع کو بڑھانے کے لیے جملہ، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے جسے منانا آتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، تھام لیتا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہرو باتیں، وہ جسے کوئی پاس بٹھاتا بھی نہ تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر جملہ کرنا چاہوں گا، آپ کندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ سلسلہ سخن آرائی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو، مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمہ، صدقتا یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کے کرم نواز نامی اسم گرامی سے، جس نے سیدہ امّا آمینہ سلام اللہ علیہا کے نور قلب کا صدقہ ماؤں کو الجنت تحت اقدام الامہات کی عزت عطا فرمائی ہے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں کی ذات والا اعتبار پہ کہ عشق جب وجد میں آتا ہے تو ان کے در پہ جانے کا طریقہ یوں سکھاتا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ۔ شوق و نیاز و عجز کے یہ تینوں چیزیں چاہیے ہیں، شوق بھی، نیاز بھی اور عجز بھی۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ۔ سوز و تپش سخن میں گر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ میں تائب پگھل کے آ۔ قبلہ بابا حضور، برادر اکبر اور ام محترم مہمان خصوصی جناب قبلہ پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب اور جملہ سامعین و سامعات اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے دامن میں وسعت اتنی نہیں ہے کہ کسی بھی جملے کو طول دیا جائے، لیکن آج کی مجلس اپنے لطف کے عروج پہ ہے، تو ہمیں بھی آج الگ نظر سے دو جہاں کے سلطان کے تمام تر محاسن کا مطالعہ کرنا ہے۔ سیدی ضیاء الامت نے ایک جملہ لکھا ضیاء النبی شریف میں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو صوری محاسن اور معنوی خوبیاں بدرجہ عطم عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی عام قاری ہے اسے پڑھ کے گزر جائے گا،
لیکن جسے اللہ پاک دل کی گہرائیوں سے نور ایمان عطا فرمائے، تو آپ نے آج تک صوری محاسن ہمیشہ سنے ہیں، آج میں آپ کے سامنے معنوی خوبیوں کے چند قطرے پیش کر کے بران رحمت کا حقدار بننا چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی ہے، اس کو دو حصوں میں بڑی آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً 13 سال مکی زندگی ہے اور تقریباً 10 سال مدنی زندگی ہے۔ اب جو مکی زندگی ہے اس کو بھی اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو آسانی سے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلا حصہ کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خفیہ دعوت دین ارشاد فرمائی، خفیہ دعوت دین، آج میں ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کے پورے خاندان کے لیے جو بڑے چھوٹے گزرے سال بن رہا ہوگا، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ آج کا زمانہ اگر ہمارے خلاف کوئی سوشل میڈیا کیمپین کرے کہ آپ کے پیغمبر نے تلوار کے زور پر دین پھیلایا ہے، میرے بھائیوں، میرے حبیب صرف نگاہ فرمایا کرتے تھے اور دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ تو میں عرض کروں، پہلے 3 سال خفیہ دعوت رہی، نبوت کے 4تھے سال سے لے کے 10ویں سال تک مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت رہی، اور اس کے بعد ہجرت کی رات تک تقریباً 3 سال بیرون مکہ میرے حبیب نے دعوت ارشاد فرمائی۔ اب آپ اگر اس کو کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہی طریقہ ہے کسی کی فطرت بدلنے کا۔ فہیم پیرزادہ کہہ رہے تھے فطرت بدلی، تو فطرت بدلنا کیا آسان کام ہے؟ یہ اس وقت تک امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، جب تک جملوں میں سوز اور گداز زہرا بطول کے بابا عطا نہ فرماتے ہوں۔ تو سب سے پہلے گوڈی کی، تیشہ گری کی، اور اس تیشہ گری کے ساتھ 3 سال اپنے اخلاق اور کردار کو مکمل پیمانہ بنانے کے بعد پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو پیغام دیا۔ سب سے پہلے پیغام حضرت ملیکۃ العرب سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوتا ہے، اور آپ کی زبان پر اپنے پیارے سونے آقا کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر یہی پیغام جناب صدیق اکبر تک پہنچا، پھر یہی پیغام جناب مولا مرتضیٰ تک پہنچا، پھر جناب صدیق اکبر اس پیغام کو لے کے جناب عثمان بن عفان کے پاس گئے، اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے یہ پیغام دیا تو میرے آقا قریب سے گزر رہے تھے، 7-10 سال کے مرتضیٰ تھے، میں نے عرض کی حضور ابھی بیٹھیے اور مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے۔ یہ وہ انداز تھا کہ خفیہ اعتبار سے حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس چیز کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پھر وقت بدلا، زمانہ گزرا، جب 39 کلمہ پڑھ چکے تو دل میں ارادہ یہ بنا، ایک رات ایک دن میں جذبوں سے مزین دعا فرمائی، اور اللہ نے اگلے دن عمر بن خطاب کو بھی دین سے سرفرازی عطا فرما دی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میرے حبیب نے اعلانیہ دعوت ارشاد فرمائی۔ جناب حمزہ اور جناب عمر بن خطاب ایک ایک لائن کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے نیچے سپہ سالاری کرتے ہوئے صحن حرم میں آئے، اور یہاں سے ایک نیا طریقہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد وہی سوشل بائیکاٹس، پھر اس کے بعد وہی سازشیں، پھر اس کے بعد العیاذ باللہ نام بدلنے کی ناکام کوششیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ انہیں کون بتائے کہ تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہ ہوگی، عرش کو دیکھو نا، لکھا ہوا تمہیں نظر آئے گا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا۔ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے، قدرت کا مزاج اسی مزاج سے سینچا گیا ہے۔ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ یہ اس زمانے سے یہ تقدیر لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد جب عام الحزن آیا تو آپ بیرون مکہ گئے، اور بیرون مکہ بھی آپ نے مکمل دعوت دی۔ اس دعوت کے بعد آپ کی وہ طائف سے واپس لوٹتے ہوئے دعا تاریخ نے سنہری آنسوؤں کے ساتھ رقم کی کہ آپ نے کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی لا حول ولا قوة الا بک ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی لک العتبى حتی ترضى۔
کاش ہم اس کو سمجھیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پھر بھی کہا جا رہا ہے اے میرے مالک اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی زخم کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، ہمیشہ یہ کوشش آگے چلتی رہے گی۔ جسمانی اولاد ہوگی تو وہ بھی قربان ہے، اور اگر روحانی اولاد ہوگی تو وہ بھی نثار ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ اس میں حکمت ملاحظہ کیجئے۔ حکمت یہ ہے کہ میرے حبیب نے اخلاق کریمانہ صرف لفظوں میں نہیں رکھے، اگر کسی بڑی مشکل کیفیت کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا، محسوس کیا اور مقابلہ کیا، پھر بھی جو پچھلی مجلس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، رد عمل، ری ایکشن نہیں آیا، بلکہ پوری سوچ اور بچار کے بعد ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اگلے کو شرمندگی ہوئی ہے اور وہ زہرا کے بابا کے قدموں میں آیا ہے اور اس نے کلمہ طیبہ زبان سے جاری فرمایا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ مدنی زندگی ہم اس کو مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں، لیکن مدنی زندگی میں دو حصے، غزوات کرتے کرتے جب تک مکہ فتح ہوا، اور حکومت کرتے کرتے جب آپ نے حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے غزوہ بدر کو ہمیشہ اس لحاظ سے بیان کیا کہ بہت بڑا معجزہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس کو اس نظر سے بھی دیکھیے کہ میرے حبیب کی حکمت عملی کیا ہے۔ میں صرف چند لمحوں میں اسے عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، کہ آپ نے سب سے پہلے بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا۔ بدر کا میدان یوں ڈھلوان کی صورت میں تھا، آپ نے اوپر والے حصے پہ پہلے قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد پانی کے 53 کنویں تھے، جن میں سے 52 کو ریت ڈال کے بند کیا گیا، مٹی نہیں ڈالی گئی، اس لیے کہ جب ضرورت پڑے یہ کار آمد رہیں۔ اور جو 53واں کنواں تھا وہ اپنی فوج کے لیے میرے حبیب نے پانی کا ذریعہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اپنی عریش کو اس جگہ لگایا جہاں سے میدان ہر طرف سے نظر آتا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے افراد کو میدان عمل میں پہلے اتارا، کیونکہ سب کو اس بات کا پیغام مل جائے کہ دین اتنا قیمتی ہے، اگر دین کی خاطر حمزہ ہے تو حمزہ جائے گا، مرتضیٰ ہے تو مرتضیٰ جائے گا۔ یہ پیغام دینا تھا، ایک یونٹی پیدا کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد دونوں طرف آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر لگوائے، سب سے پیچھے تلوار والے کھڑے رہے، تیغ زن، ان کے پیچھے آگے، ان کے آگے تیر والے اور ان کے آگے نیزے والے، اور ساتھ آپ نے حکم فرمایا کہ اگر بندہ زیادہ دور ہو تو تیر چلا کے ضائع نہیں کرنا۔ اور ہم نے یہ سنا کہ ایک کھجور چوس کے روزہ رکھتے اور اسی سے افطار کرتے، یہ بھی نبوی حکمت عملی تھی۔ انقلاب کو اس جنگ میں بھی، غزوے میں بھی بدلنے کے لیے کم کھایا جائے تاکہ کسی قسم کی بھی بیماری ہمیں نہ آئے۔ اور آج کی جنگی حکمت عملی کہتی ہے کہ حضور اوپر تھے، دشمن نیچے تھا، تو ایک نے 3 کا مقابلہ کیا، اور اب یہ جاننا تھا کہ دشمن کتنا ہے۔ تو آج کے معاملات تو نہیں تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جہاں کھانا پکتا ہے وہاں جاؤ۔ آج یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، جہاں کھانا پکتا ہے وہاں جاؤ اور دیکھو کیا کھاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا حضور 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ میرے حبیب نے کہا اگر تو غیر عربی ہوگا تو 120 لوگ ایک اونٹ کھائیں گے، یہ کیونکہ عربی ہیں یہ 100 لوگ اونٹ کھاتے ہیں، ہم 313 ہیں، ہمارے مقابلے میں 1000 ہے۔ ابو بکر بشارت دے دو، میں نے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور جبریل مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے ذی وقار بھائیو، یہاں سے سلسلہ چلے تو پھر بیت اللہ کو جناب مرتضیٰ کو اٹھا کے میرے حبیب نے بتوں سے پاک کیا، جو سر کی دستار کو اچھالتے تھے دستار کے وارث بنے۔ دارالحرب والوں کے گھر کو دارالامن بنایا گیا۔ ایک دفعہ جو چابی دینے سے رکا تھا اس کو ہمیشہ چابی عطا فرمائی۔ اور سب سے بڑی حکمت عملی یہ تھی کہ ہر کسی کو سکھا کے، دکھا کے، سمجھا کے حجۃ الوداع پر کہہ دیا آج کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تقوی پہ ہے۔ میرے ذی وقار بھائیو، تقوی کیونکہ حضور کے جسم نور سے زہرا بطول کا حق ٹھہرا ہے، قیامت کو بھی اعلان ہوگا غضوا ابصارکم، اور آج بھی یہ پیغام عام ہوگا۔ مناہج نبویہ کو آپ جتنا کھولیں گے دن کو تسکین ملے گی۔ میں اپنی طرف سے بھی جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں اور آپ سب کو یہ عرض کروں، آؤ حضور سید عالم کے در پر دامن پھیلاؤ، دو جہاں کی رحمتیں آپ کا مقدر ٹھہر۔
اللہ